ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات نماز و درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے استاذی حضرت شیخ الحدیث صاحب اور میرے تمام اساتذہ کرام اور علماء کرام، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامع مسجد میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میرے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ آج پہلی مرتبہ استاذی کے سامنے سبق سنانے کا موقع ملا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح استاذی نے ہمیں اسباق میں پڑھایا صحیح صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات عمل کرنے کی ہو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی خطبہ میں جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورت ہے جسے سورت کوثر کہتے ہیں، اور آج آپ کے اس جلسے کا عنوان بھی سیرت ساقی کوثر ہے. میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت اسی سورت کی تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب قرآن کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، جو کفار مکہ تھے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود گھڑتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور پھر آ کر ہمیں مجلسوں میں سنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج کیا قرآن کریم میں. اس چیلنج کا مقصد یہ تھا کہ تم جو عرب لوگ ہو، اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، عربی کا معنی ہوتے ہیں بولنے والے، تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، باقی ساری دنیا کو عجم گنگا کہتے ہو. یہ میرا محمد جو ہے یہ تمہارے قوم، قبیلے اور خاندان سے ہیں. تم جانتے ہو کہ یہ کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، یہ ان پڑھ اور امی ہو کر اتنا عمدہ کلام تیار کر سکتے ہیں. تم جو اپنے آپ کو
عربی کہتے ہو، تم میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود ہیں، شاعر لوگ تم میں موجود ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو میرے اس محمد کے قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ کیونکہ اس وقت عرب میں بڑے بڑے فصیح موجود تھے، جن میں سے ایک دو کا نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحبان ابن وائل بہت بڑا فصیح آدمی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک زندگی میں کبھی مکرر جملہ نہیں بولا، یعنی ایک دفعہ ایک لفظ جو اس نے زبان سے ادا کر دیا، مرتے دم تک اس نے دوبارہ وہ لفظ ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک شاعر تھا جس کا نام لبید تھا، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، بعد میں صحابی بھی بنے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے ہاں مقولہ مشہور تھا کہ جب لبید اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے تو اس کے الفاظ کو ضائع نہ ہونے دو، اس کے الفاظ کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کے لیے اگر تمہارے پاس قلم نہ ہو تو پھر نیزے کی نوک کے ساتھ لکھو، اگر سیاہی اور دوات نہ ہو اپنی گردن کی رگ مارو، اس سے خون نکال کے اس کے الفاظ کو لکھو، جملے ضائع نہ جائیں اس کے۔ اس قدر فصیح لوگ موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج ہوا کہ تم سب لوگ مل جاؤ، میرے محمد کے اس قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا، میرا محبوب ان کفار مکہ کو کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میرا محمد خود کلام گھڑتا ہے، خود کلام بناتا ہے، تو پھر تم اس کے مقابلے کے لیے آؤ۔ تم اکیلے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے جن و انس مل کر میرے محمد کے کلام جیسا کلام بنانے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور اکیلے اکیلے بیٹھ کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، ٹولیوں کی شکل میں یا جس طرح مرضی۔ آسمان نے دیکھا، زمانہ جانتا ہے کہ ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن جیسا کلام بنا کے لائے۔ پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ چیلنج کیا، میرا محبوب ان میں اعلان کیجئے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، میرا محبوب انہیں کہیے کہ پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کریم کی کوئی سی بھی 10 صورتیں منتخب کر لیں، ان 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں لے کے آئیں، وہ اس کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے تیسرا چیلنج کیا، فرمایا میرا محبوب انہیں کہیے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، میرا محبوب انہیں کہیے کہ ہم نے جو اپنے بندے پہ کلام نازل کیا، اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ تم اس کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ استاد جی موجود ہیں، دوسرے علماء بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بسورتن، اس سورتن کے لفظ کے نیچے جو زیر ہے 2 تنوین، یہ مختلف معنی کے لیے آتی ہیں، کبھی کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرتی ہے تو کبھی کسی چیز کی کمی کو، اور کبھی کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی اس کی تقصیر کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں اس کی صفت محذوف ہے، وہ ہے بسورتن قصیرتن، کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ وہ چھوٹی سی صورت یہی سورۃ الکوثر تھی۔ جب یہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ جب یہ نازل ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں 7 بڑے بڑے فصیح لوگوں کے قصیدے لکھے ہوئے تھے۔
آج کل ایک کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے 7 معلقات. پہلے یہ 10 معلقات تھے، بعد میں 3 کم کر کے 7 معلقات رکھ دیے گئے. وہ 7 معلقات جو ہیں اس وقت خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے کہ ان 7 معلقات جیسے اگر تم فصیح اور بلیغ شاعری یا عربی زبان کی کوئی بھی چیز لے کے آؤ تو ہم اسے اتار دیں گے. جب سورہ کوثر اتری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے لکھوائی اور فرمایا کہ جاؤ اسے خانہ کعبہ میں جا کے لٹکا دو. جب یہ خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تو بڑے بڑے فصیح لوگ آتے، سوچتے، دیکھتے اور چلے جاتے. کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی چھوٹی سی 3 آیتوں کا مقابلہ کر سکیں. آخر میں وہ لبید شاعر جس کے بارے میں عرب کا مقولہ تھا کہ اس کا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی کبینہ کے ساتھ آیا. اس نے آ کر سورہ کوثر کو دیکھا، سوچ رہا ہے کہ وزن بھی ایک ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وزن بھی ایک ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج بابا شعراء جو ہے یہ محمد کے کلام کا جواب دے گا. وہ کاغذ اور قلم لے کے آئے تو اس نے لکھنا شروع کیا. کہتے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما هذا کلام البشر. اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یہ ہے سورہ کوثر. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کو میں عرض کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک اور اعجاز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اور اس کی ایک ایک سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہوتا ہے. یعنی ایک آیت کا اپنی پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہوگا، ایک سورت کا اپنی پچھلی سورت کے ساتھ بھی ربط ہوگا. سورہ کوثر کا اپنی پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط ہے وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ کوثر سے پچھلی سورت سورۃ الماعون میں 4 باتیں منافقین کی ذکر کی ہیں، 4 نشانیاں بیان کی ہیں. پہلی ہے بخل، کہ منافق جو ہے وہ بخیل ہوتا ہے. اور سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی کہ آپ جو ہیں وہ بخیل نہیں بلکہ کوثر، اللہ رب العزت نے آپ کو کثیر خیر کثیر عطا فرمائی ہے اور اس سے آپ عنایت کرتے رہتے ہیں. اور منافق کی سورہ ماعون میں دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ منافق جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے صفت بیان کی کہ فصلی، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیے، نماز پڑھتے ہیں. اور منافق کی تیسری نشانی اللہ رب العزت نے بیان کی کہ منافق کوئی کام کرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں ہے. اگر کوئی عبادت کرتا بھی ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے صفت بیان کی کہ لربک، آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور منافق کی چوتھی نشانی آپ اللہ رب العزت نے بتائی کہ منافق جو ہے وہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ بخیل اتنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کسی کام کی بھی نہیں ہوتی گھر میں، وہ بھی اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں، وہ بھی غریب لوگوں کو نہیں دیتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا ہے کہ وَانْحَرْ، آپ قربانی کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کے امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں 16 معانی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. حوض کوثر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے. یعنی 1 مہینے تک بندہ چلتا رہے تب جا کر حوض کوثر کی لمبائی ختم ہوگی.
اور اس کے پانی کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ کل قیامت کے دن ایک مرتبہ اس سے پی لے گا 50,000 سال کے دن کے برابر قیامت میں جو دن ہے دوبارہ اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کا معنی علماء نے لکھا ہے، جب یہ صورت نازل ہوئی اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے وفات پا گئے، تو کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان محمدن بوتیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا جو مشن ہے ان کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور کوثر سے مراد ایک علماء نے معنی بیان کیے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وحشی بن حرب تک صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ محبوب آپ کی نسبی اولاد ختم ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہے، آپ کا یہ مشن کل قیامت کے دن تک یہ لے کر چلیں گے۔ اور ایک معنی علماء نے بیان کیا کہ حوض کوثر سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے انبیاء کرام کی امتوں کی جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گی، اور 40 صفیں دوسرے انبیاء کی ہوں گی، 80 صفیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کوثر کیسے ہیں، اس کی تفسیر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بتائی۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پر سارے انبیاء کرام کی امتیں پیش کی، کسی نبی کے پیچھے 2 امتی تھے، کسی نبی کے پیچھے 8 امتی تھے، بعض انبیاء کرام ایسے بھی تھے کہ ان کے پیچھے 1 امتی بھی نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں ان پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑی خلقت میرے سامنے آئی، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آقا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ابھی انہیں دیکھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا ادھر دیکھیے، میں نے اس طرف جو دیکھا تو ایک بہت بڑی خلقت ہے، سارا افق بھرا ہوا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے آقا آپ کی امت یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، یہ ہے کوثر۔ کوثر کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری خیریں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی ہے، اس میں حوض کوثر بھی ہے، اور اسی میں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہ بہت ساری چیزیں کوثر میں داخل ہیں۔ اور دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور عبادت اور قربانی کیجئے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے جو دشمن آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان محمدن بُتِرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہو گئی، ان کا مشن آگے نہیں چلے گا، نہیں بلکہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد موجود ہے، کسی بندے سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کوئی کہتا پھرے کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، یا کوئی کہے کہ میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں۔ آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ ضرور ملیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری کہی گئی گزارشات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خواہش ہے کہ وہ تھوڑا آگے تشریف لیں، پیچھے سے کافی پریشانی ہو رہی ہے بندی کا۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسہ کی عمر تو بہت کم ہے، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ شعبان میں میری فراغت ہوئی تو انتظامیہ نے مجھے یہیں پر قرآن پاک کی تعلیم کے لیے رکھ لیا، اور الحمدللہ
اساتذہ کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے اس میدان میں قدم رکھ دیا، تو الحمدللہ ہمارے اس مدرسہ میں 3 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو یہ ان کے والدین کے لیے بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ جس طرح بزرگوں سے سنا گلاس پڑے ہونا، تو پانی پینے کے لیے بندہ وہی گلاس اٹھاتا ہے جو بالکل صاف ہو، تو قرآن پاک کے لیے بھی اللہ انہی کو چنتے ہیں جن کے دل بالکل صاف اور پاک ہوں۔ اللہ قرآن پاک کو ان کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے استاد جی کے پاس آ جائیں، آخری سبق استاد جی کو سنائیں گے، پھر استاد جی ان کو دعائیں بھی دیں گے اور ان کے سر پر دستار بھی سجائیں گے۔ محمد فرح